شہر اولیاء میں ایک عظیم الشان کانفرنس قومی یکجہتی پیغام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام اور زعماء اور رہنما شرکت فرما رہے ہیں۔ اس کانفرنس کا مقصد قومی وحدت کو پیدا کرنا ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد مذہبی ہم آہنگی کو پیدا کرنا ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد تشدد سے پاک معاشرے بنانا ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد مذہبی ہم آہنگی و بین المذاہب ہم آہنگی اور پیغام پاکستان جو پاکستان کا نیریٹو اور بیانیہ ہے اس کو عام کرنا ہے۔ آج شہر اولیاء سے پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہم وحدت، اتحاد کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ وطن عزیز پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وطن عزیز ہمیں عطا کیا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر وجود میں آیا ہے۔ لاکھوں انسانوں نے اس ملک پاکستان کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ تعالی کے ساتھ مل کر ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بنانے میں ایک کردار ادا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے بڑوں نے اس ملک پاکستان کو بنانے میں ایک کردار ادا کیا، آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے، اس ملک کو استحکام دینے کے لیے، اس ملک کے اندر قومی یکجہتی کو پیدا کرنے کے لیے وہی کردار ادا کریں جو ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے کیا۔ اور وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ فتح مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں
کامیابی سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا انعام تھا۔ آج پوری دنیا میں ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، جو کہ سپہ سالار پاکستان نہیں بلکہ پوری امت کا سپہ سالار ہیں، انہوں نے جس طرح اس مارکہ حق کی قیادت کی، اور وہ ہندوستان جو بڑی باتیں کرتا تھا، وہ ہندوستان جو بڑا غرور کرتا تھا، آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق میں ہماری بہادر مسلح نڈر افواج اور اس کی قیادت جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے جس فتح سے ہمیں نوازا اور ہندوستان کا غرور خاک میں مل گیا، اور ہماری فوج، ہماری افواج، ہماری ایئر فورس سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی ان کے سامنے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ان صلاحیتوں کو مانا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا سر کیسے بلند ہوا۔ آج اگر ہم کمزور ہوتے تو ہمیں بھی کوئی اٹھا کر اس طرح لے جاتا، مگر آج ہمیں اپنی افواج پر، اپنے قومی سلامتی کے اداروں پر، اپنے سپہ سالار پر فخر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے ہے کہ سعودی عرب نے جو دفاعی معاہدہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ، آج ترکی بھی اس کا حصہ بننا چاہتا ہے، اور عالم اسلام کے دفاع کو سب مل کر مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر میں اگر یہ بات کہوں، اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ سعودی عرب کے وزیر اعظم ولی العہد شہزادہ محمد بن سلمان حفظہ اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ میں پاکستان کا اپنے آپ کو خود سفیر سمجھتا ہوں، اور میں پاکستان کا سفیر ہوں۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری امت اسلامی اور وطن عزیز پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ ہے پاکستان، اور آپ کے سامنے ہے، کیونکہ دشمن نہیں چاہتا، دشمن نہیں چاہتا کہ یہ ملک آگے بڑھے، یہ ملک خوشحالی کی طرف جائے، یہ ملک میں استحکام آئے، اس ملک میں قومی یکجہتی پیدا ہو۔ وہ کبھی فتنہ الخوارج، کبھی وہ فتنہ ہندوستان، اور اس طرح کے مختلف کام کر کر ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتا ہے۔
مگر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری افواج جو ہمارا فخر ہیں، وہ جس طرح فتنہ الخوارج، فتنہ ہندوستان اور جتنے بھی فتنے ہیں ان کو پاکستان میں ختم کرنے کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے اپنی جانیں دی ہیں اور وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ تو میں مدینۃ الاولیاء ملتان اور جنوبی پنجاب کے دارالخلافہ سے پورے پاکستان کو اور دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ ہم کل بھی اپنی حکومت، اپنی افواج، اپنے قومی سلامتی کے ادارے، اپنے سپہ سالار، اپنے فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، آئندہ بھی کھڑے رہیں گے، اور منبر و محراب جو اتحاد امت کا امین منبر ہے وہ انشاءاللہ العزیز ان علماء جو کہ آج آپ کے سامنے تمام مسالک کے اسٹیج پہ دیکھیں یا سامنے دیکھیں تشریف فرما ہیں، ہم اپنے کردار کو ادا کرتے رہیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ اور میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان ہے۔ یہ کس دہشت کی بات کرتے ہیں، کس وحشت کی بات کرتے ہیں، کس قتل و غارت کی بات کرتے ہیں بھائی صاحب؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا گویا پوری انسانیت کی جان بچانے کا مطلب۔ اور قرآن کہتا ہے جس نے نہ حق کسی مسلمان کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ کون ہے جو جنت کے راستے دکھا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو دہشت وحشت کو پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ ان سب کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ تمہارا کوئی ایجنڈا وطن عزیز پاکستان کے خلاف، تمہاری کوئی سازش وطن عزیز پاکستان کے خلاف ہم نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ اس کا منبر و محراب سے پہلے بھی رد کیا تھا، آج بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اور سارے علماء اپنے اور مسالک سب اپنے حکومت، اپنی افواج، ملک کے تحفظ اور امن کے لیے ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں قومی وحدت کو پیدا کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج معاشرے سے تشددانہ رویوں کو ختم کرنے میں کردار ادا کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بین المذاہب، بین المسالک، ہم آہنگی کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پیغام پاکستان جو پاکستان کا بیانیہ ہے، پاکستان کا یہ وہ بیانیہ ہے جس میں دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا، جس میں انتہا پسندی کو حرام قرار دیا گیا، جس میں
خودکش حملے وطن عزیز کے اندر حرام قرار دیا۔ یہ بیانیہ پیغام پاکستان جس کو آج پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، اور ریاست کے اندر ریاست اور ریاست میں ہتھیار اٹھانے کو غیر شرعی اور حرام قرار دیا ہے، یہ تمام مسالک کے علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے۔ تو آئیں مل کر ہم اس وطن عزیز پاکستان کو مضبوط کرنے میں پیغام پاکستان کو ہر گھر کی آواز بنائیں، ہر ممبر سے اٹھائیں اور اس کو لے کر آگے بڑھیں، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری مساجد امن کا گہوارہ ہیں، 70,000 مساجد الحمدللہ پنجاب میں رجسٹر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو علماء کے وقار کو، عزت کو شرف بخشا اور کہا کہ میرے لیے شرف کی بات ہے، کیونکہ علماء ممبر و محراب کے وارث ہیں، ہم انہی سے سیکھتے ہیں، تو یہ کوئی چیز نہیں ہے اعزازیہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس سے بڑھ کر علماء کی عزت تکریم جو ہے وہ کروں، تو میں آج کے اس موقع پر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ جو مساجد کے حوالے سے انہوں نے اقدام اٹھایا اور جس طرح ان کی پوری ٹیم اس کام کو لے کر اور آگے بڑھ رہی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو آئیں ہم نے اس ملک کو مضبوط بنانا ہے، اس ملک کو لے کے آگے چلنا ہے، اور اس ملک کو استحکام دینا ہے، اور اس میں قومی یکجہتی کو ہم نے پیدا کرنا ہے۔ اور یہ جو فتنہ الخوارج اور یہ جو فتنہ ہندوستان، ابھی تونسا کے اندر ایک گرلز کالج کے اندر دھماکہ کیا گیا، آپ ان کی سوچ دیکھیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ ہیں جو ممبر کے وارث ہیں، مل کر وحدت اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں، اور ملک پاکستان آج دنیا کے اندر الحمدللہ جس عزت کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ، جس رفت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اس میں ہم آپ سوسائٹی کا ہر شخص جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ آج یہاں بشپ صاحب بھی بیٹھے ہیں، دیگر مذاہب عالم کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہ پاکستان میرا بھی ہے، پاکستان ان کا بھی، ہم سب کا ہے۔ بحیثیت قوم ہم سب نے من حیث القوم اس وطن عزیز پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں ایک کردار ادا کرنا ہے۔ آئیں اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں، اور حضرت بابا جی نے جیسے کہا نا، کینچی کٹیں دیئے سوئی جڑیں دیئے، ہاں سوئی جڑیں دیئے کینچی کٹیں دیئے، کاٹنے والا کام نہ کرے، جوڑنے والا کام کرے۔ عادت کا کام دیا ہے، ہم نے اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ آج کتنا خوش آئین ہے کہ آج ترکی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو سعودیہ پاکستان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس میں ہم بھی آنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ عالم اسلام کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ ہر آنے والا دن ہمارے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کر رہا ہے، اور اس وقت ہم دنیا کی 7ویں اور امت مسلمہ کی پہلی ایٹمی قوت ہے۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جس کو لے کر آج ہم چل رہے ہیں اس کو ہر گھر کی آواز بنائے اور قومی یکجہتی کو ہم پیدا کریں، اتحاد کو پیدا کریں، وحدت کو پیدا کریں۔ کوئی وقت تھا کہ یہاں پر کوئی آنے کو تیار نہیں تھا، مگر آج ڈاکٹر صاحب دنیا بھر کے بادشاہ، صدور، وزرائے اعظم پاکستان کی طرف رخ کر رہے ہیں اور میاں صاحب سے مل رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور دنیا بھر میں وہ جا کر اپنا ایک کردار جو ہے امن کے حوالے سے وہ ادا کر رہے ہیں۔ ملک پاکستان کا روشن مستقبل روشن ہے، مگر وہ روشن کیسے بنے گا جب ہم سب مل کر اس میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آئیں مل کر ہم آگے بڑھیں اور نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کو نفع پہنچائے۔ گائے بگائے ہم یہاں سے آ کر کیوں پیغام دے رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ شہر اولیاء ہے اور اولیاء نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے، اور اس پیغام کو انشاءاللہ ہم سب مل کر عام کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مل کر اس وطن عزیز پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان پنجاب ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، خیبر پختونخوا ہو، یہ پاکستان ہے، یہ سب خوبصورت۔ میں پاکستان کے چپے چپے میں پھرتا ہوں اور جا کر یہی وحدت کا پیغام دیتا ہوں جو میں آج آپ کے ساتھ مل کر یہاں سے دے رہا ہوں۔ یہی ہے کہ مل کر ہم نے آگے بڑھنا ہے، ایک امت بننا ہے، ایک وحدت کے ساتھ آگے جانا ہے، تو انشاءاللہ اس میں خیر ہے، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ملک کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قسم کی ان سازشوں کو اور ان کے ایجنڈے جو ہیں ان کو چلنے نہیں دیں گے۔ یہ دشمن بھی سن لے، ہم نے افغانستان کو بھی بارہا ہمارے ملک نے کہا ہے، ہم نے آپ سے کیا کہنا، اور ہندوستان بھی سن لے کہ آپ جتنا کچھ بھی کر لیں، آپ کی کسی سازش کو اس ملک میں نہیں چلنے دیا جائے گا۔ انشاءاللہ فتنہ الخوارج کا بھی خاتمہ ہوگا اور فتنہ ہندوستان کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو اور عزت، عظمت، رفت عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں میڈیا والوں کا بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ ہمارے ڈوگر صاحب جو ہمیشہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے آج کے اس پروگرام میں، اور کیپٹن صاحب، ڈپٹی کمشنر ملتان بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ تو ڈوگر صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، تو وہ فرما رہے تھے کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس خوبصورت پروگرام میں خوبصورت میسیج دوں، تو میں ان سے چاہوں گا کہ وہ بات کریں۔